بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی ہمارے سبق کی عبارت ہے وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَلَهَا مَا صَلُحَ لَهَا وَلَهُ مَا صَلُحَ لَهُ أَوْ لَهُمَا، أي إن اختلفا ولا بينة لأحدهما فما صلح للنساء يكون للمرأة مع يمينها، وما صلح للرجال أو للرجال والنساء يكون للرجل مع يمينه. وإن مات أحدهما فالمشكل للحي، المراد بالمشكل ما يصلح للرجال والنساء فهو للحي مع يمينه. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها، والباقي للزوج مع يمينه. والحياة والموت سواء لقيام الورثة مقام المورث. وعند محمد رحمه الله إن كان حيين فكما قال أبو حنيفة رحمه الله، وبعد الموت ما يصلح لهما لورثة الزوج، وإن كان أحدهما عبدا فالكل للحر في الحياة وللحي بعد الموت، وعندهما العبد المأذون والمكاتب كالحر. فصل. ولو قال ذو اليد هذا الشيء أودعنيه أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهننيه زيد أو غصبته منه وبرهن عليه، سقطت خصومة المدعي، لأن يد هؤلاء ليست يد خصومة. وإن قال اشتريته من الغائب وقال المدعي غصبته أو سرقته أو سرق مني، لا. وإن برهن ذو اليد على إيداع زيد، لأن ذا اليد إذا قال اشتريته من الغائب فقد أقر أن يده يد خصومة فلا يسقط عنه الخصومة. وكذا إن ادعى المدعي الفعل على ذي اليد، كما إذا قال غصبته مني أو سرقته مني لا يسقط عنه الخصومة. وكذا إذا قال سرق مني وقال ذو اليد أودعنيه فلان وأقام البينة لا يسقط عنه الخصومة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، وعند محمد رحمه الله تسقط. كما لو قال الشهود أودعه من لا نعرفه فإنه لا تندفع الخصومة، لاحتمال أن يكون المدعي هو الذي أودعه عنده، بخلاف قولهم نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه. تسقط الخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله، فإن الشهود عالمون بأن المودع ليس هو المدعي. وعند محمد رحمه الله لا يسقط الخصومة حيث لم يذكروا شخصا معينا أو دعاه عنده. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر جو سب سے پہلا مسئلہ ہے اس کے اندر زوجین کا یعنی میاں بیوی کا گھر کے سامان کے بارے میں اختلاف ہو جانے کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، اس کا حل ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے گھر کے سامان میں، میاں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ چیز میری ہے اور بیوی کا دعویٰ یہ ہے، اہلیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ چیز میری ہے، اور دونوں کے پاس بینہ بھی نہیں ہے، تو اب ہم ظاہر کو دیکھیں گے کہ ظاہر جس کی تائید کر رہا ہوگا اس کے حق میں اس کی قسم کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس مسئلے میں 3 اقوال آپ کو ملیں گے، ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، ایک امام ابو یوسف کا، اور ایک امام محمد رحمہم اللہ کا۔ دیکھیے پہلا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، ان اختلف الزوجان، اگر میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے فی متاع البیت، گھر کے سامان کے بارے میں، کہ میاں کہتا ہے کہ یہ سامان میرا ہے اور عورت کہتی ہے کہ یہ سامان میرا ہے اور دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے، فلہا ما صلح لہا، جو عورتوں کے مناسب چیزیں ہوں گی وہ عورت کو دے دی جائیں گی، وَلَهُ مَا صَلُحَ لَهُ أَوْ لَهُمَا، اور جو چیزیں مردوں کے مناسب ہیں اس کی ضرورت کی ہیں، أَوْ لَهُمَا، یا مرد عورت دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو ایسی چیزیں وہ مرد کو دی جائیں گی۔ أَيْ إِنْ اخْتَلَفَا، دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا، فی متاع البیت ولا بینۃ لأحدہما، دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے، ان میں سے ایک کے پاس بھی بینہ نہیں ہے، فما صلح للنساء یکون للمرأة مع یمینها، جو چیزیں عورت کے مناسب ہوتی ہیں، زیور ہے، دوپٹہ ہے، چادر ہے، برقع ہے، تو وہ چیزیں عورت کو دے دی جائیں گی اس کی قسم کے ساتھ، یعنی وہ قسم اٹھائے اور وہ چیزیں لے لے۔ وما صلح للرجال، اور جو چیزیں مردوں کے مناسب ہے،
او للرجال والنساء یا مردوں اور عورتوں دونوں کے مناسب ہیں، یکون للرجل مع یمینہ تو مرد سے قسم لے لی جائے گی اور یہ چیزیں مرد کے حوالے اس کی قسم کے بعد کر دی جائیں گی۔ یہ تو وہ صورت ہے جس کے اندر گھر میں یعنی جو ضرورت کی عام چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر مرد جو ہے وہ لیڈیز عورتوں کی چیزیں بیچتا خریدتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہوگا، اس کے اندر یہ تخصیصات نہیں ہوگی کہ جو عورتوں کے مناسب ہے وہ اس کو دے دی جائیں اور جو مرد کے مناسب ہے اس کو دے دی جائیں، پھر اس کے لیے علیحدہ طریقہ کار اپنایا جائے گا، یہ طریقہ وہاں پر کارگر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا اگر ان دونوں میں سے ایک مر جاتا ہے فَالْمُشْكَلُ لِلْحَيِّ تو جو یہ دونوں کے مناسب سامان یعنی مرد عورت دونوں اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ سامان زندہ آدمی کو دے دیا جائے گا۔ المراد بالمشکل ما يصلح للرجال والنساء مشکل سے مراد وہ سامان ہے جو مرد عورت دونوں استعمال کرتے ہیں۔ فهو للحي مع يمينه جو بھی زندہ ہے چاہے عورت ہے یا مرد ہے جو قسم اٹھائے گا اس کو وہ چیز دے دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندہ ہونے کی حالت میں مرد کو اس لیے ترجیح دی گئی ہے کہ عام طور پر یہ چیزیں گھروں کے اندر مرد ہی لاتے ہیں، انہی کا قبضہ سمجھا جاتا ہے، وہی ان چیزوں کو گھروں کے اندر میسر کرتے ہیں۔ تو جب مرد مر گیا اب اس صورت کے اندر عورت کو اس لیے اختیار دیا جا رہا ہے، مرد کا جو قبضہ تھا وہ اس کی موت کے ساتھ ختم ہو چکا، تو اس لیے اب غیر کو دینے سے بہتر ہے کہ اس عورت کو ہی اس کی بیوی کو ہی دے دیا جائے۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہ پہلا قول تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب تھا، ان کا مسلک تھا۔ دوسرا قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یدفع الى المرأة ما يجهز به مثلها کہ وہ چیزیں جن کو عام طور پر عورت جہیز میں لے کر آتی ہے وہ اسی کو دے دی جائیں گی۔ والباقی للزوج مع یمینہ اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مرد کی یعنی شوہر کی قسم کے ساتھ اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ والحیات والموت سواء زندہ ہونا یا مرنا، موت اور زندگی یہ برابر ہے، یعنی اوپر ہم نے کہا نا وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا فَالْمُشْكَلُ لِلْحَيِّ یہ تفریق بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے، ان کے نزدیک بس جو چیزیں جہیز کے اندر عورت لے کر آتی ہے وہ چیزیں اس کو دے دی جائیں گی، چاہے وہ ہو یا اس کے ورثاء کے حوالے کی جا رہی ہوں، اور بقیہ جتنی چیزیں ہیں وہ مرد لے لے شوہر لے لے یا اگر شوہر مر گیا ہے تو اس کے ورثاء کو دے دیا جائے گا، اس لیے کہ لقیام الورثۃ مقام المورث ورثاء کا قبضہ وہ مورث کا قبضہ ہی ہوتا ہے، ان کا وصول کرنا مورث کا وصول کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو امام یوسف رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ کیا ہوا کہ جو چیزیں عام طور پر عورتوں کو جہیز میں دی جاتی ہیں وہ عورت کے حوالے کر دی جائیں، بقیہ جو چیزیں ہیں وہ شوہر کے حوالے کر دی جائیں، زندگی اور موت کی کوئی تفریق نہ کی جائے، زندگی کی حالت میں میاں بیوی اپنی چیزیں اس تفریق کے مطابق خود وصول کر لیں گے اور اگر مر جاتے ہیں تو ان کے ورثاء اس کو قبول کر لیں گے وصول کر لیں گے۔ تیسرا قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا، وعند محمد رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے ان کان حیین اگر وہ دونوں زندہ ہیں، فکما قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ پھر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے ہی مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ زندگی کی حالت میں جو مرد کے مناسب ہے وہ مرد کو دے دیا جائے، جو مرد اور عورت دونوں کے مناسب ہے وہ بھی مرد کو دے دیا جائے، جو عورتوں کے مناسب ہوتا ہے ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ عورتوں کو دے دی جائے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک زندگی کی حالت میں تو ایسا ہی ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے یا دونوں مر جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ فرماتے ہیں وَبَعْدَ الْمَوْتِ مَا يَصْلُحُ لَهُمَا لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ اگر شوہر مثلا مر جاتا ہے تو جو مرد اور عورت یعنی جو مشکل جن کو ہم نے اصطلاحاً پہلے کہا تھا وہ چیزیں زوج کے ورثاء کو شوہر کے ورثاء کو دی جائیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو چیزیں مرد عورت دونوں کے مناسب ہیں وہ زندہ کو دے دی جائیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ چیزیں بھی شوہر کے ورثاء کو ہی دی جائیں گی، زندہ آدمی کو وہ نہیں دی جائیں گی۔ والی جو مشکل چیزیں ہیں اس کے اندر 8 اقوال موجود ہیں، اگر آپ تفصیلاً اس کو دیکھنا چاہیں تو علامہ شامی رحمہ اللہ کی کتاب یعنی حاشیۃ ابن عابدین کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر تفصیلاً اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک مفتبی قول کی بات ہے تو مشائخ رحمہم اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک غلام ہے، فَالْكُلُّ لِلْحُرِّ فِي الْحَيَاةِ تو زندگی کے اندر تو جو آزاد ہوگا چاہے میاں ہو یا بیوی ہو
اس کو وہ سارا کا سارا سامان دیا جائے گا، اس لیے کہ لأن قبض الحر اقوى من قبض العبد، کہ جو آزاد آدمی ہوتا ہے اس کا قبضہ وہ زیادہ قوی ہوتا ہے غلام کی نسبت، تو اس لیے اس کو ترجیح دی گئی، سارا سامان اس کے حوالے ہوگا۔ وللحی بعد الموت، ہاں اگر مر جاتا ہے کوئی ایک، چاہے آزاد مرے یا غلام مرے، تو اس صورت کے اندر جو زندہ ہے اس کو سارا سامان دیا جائے گا، اس لیے قبضے کا جو تعلق ہے وہ زندگی کے ساتھ ہے، اور زندہ چاہے غلام ہے یا آزاد ہے اسی کو سارا سامان دے دیا جائے گا۔ وعندہما، صاحبین کے نزدیک، العبد المعزون والمکاتب کالحر، صاحبین کے نزدیک جو معزون غلام ہے یا مکاتب غلام ہے وہ بھی آزاد ہی کی طرح ہے، اس لیے کہ خصومات کے اندر اس کا قبضہ معتبر سمجھا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عبد معزون ہو یا مکاتب ہو وہ غلام ہی کے حکم میں ہے، آزاد کے حکم میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو تھا باب التحالف، جس کے اندر ہم نے وہ مسائل پڑھے جن کے اندر جس شخص پر دعویٰ کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ جھگڑا کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ خصم یعنی فریق مخالف بن سکتا ہے اور اس پر آپ بینہ قائم کرتے ہیں یا پھر وہ قسم اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے مسائل ذکر کیے گئے ہیں جن میں جس کے ساتھ جھگڑا کیا جا رہا ہے اس کو فریق مخالف نہیں بنایا جا سکتا، خصم نہیں بنایا جا سکتا، اور اس کو جواب دہی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ ایسے مسائل ذکر کیے جائیں گے جس کے اندر اس کو خصومت پر مجبور کیا جائے گا۔ بہرحال عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ فصل ولو قالت الید، یہاں سے ایسے 5 افراد کو ذکر کیا جائے گا کہ جن کے ساتھ آپ خصومت نہیں کر سکتے، ان کو جواب دہی پر، کیس کی پیروی پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ولو قال ذو الید، اگر قبضے والا شخص کہتا ہے ھذا الشیء اودعنیہ، یہ چیز میرے پاس بطور ودیعت رکھوائی، او اعارنیہ، یا مجھے بطور عاریہ دی، او اجرنیہ، یا پھر مجھے بطور اجرت دی، او رہننیہ زید، یا پھر مجھے رہن کے طور پر دی زید نے، یعنی مجھے یہ چیز ودیعت کے طور پر زید نے دی، یا عاریتن دی، یا اجرت کے طور پر زید نے دی، یا بطور رہن میرے پاس زید نے رکھوائی۔ او غصبتہ منہ، یا وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس سے غصب کی ہے۔ اب یہ 5 صورتیں ہیں، ودیعت، عاریت، اجارہ، رہن اور غصب۔ یہ 5 صورتیں جواب ہے مدعی کے قول کی، کہ مدعی نے آ کے دعویٰ کیا یہ جو چیز آپ کے پاس ہے یہ میری ہے، مدعی نے جواب دیا کہ یہ تو مجھے زید نے بطور امانت دی ہے، یا بطور عاریت دی ہے، یا بطور اجرت دی ہے، یا بطور رہن دی ہے، یا پھر میں نے اس سے یہ چیزیں غصب کی ہیں۔ وبرہن علیہ، اور ان 5 امور میں سے جس کا بھی مدعی نے کہا ہے اس پر اس نے بینہ بھی قائم کر دی۔ سقطت خصومت المدعی، مدعی کی جو خصومت تھی، جو دعویٰ تھا، وہ ساقط ہو جائے گا۔ لأن ید ہؤلاء لیست ید خصومت، اس لیے کہ ان تمام افراد کا، ودیعت ہو، اعارہ ہو، اجارہ ہو، رہن ہو یا پھر غصب ہو، ان تمام افراد کا جو قبضہ ہے وہ خصومت کا قبضہ نہیں ہے۔ خصومت کا قبضہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم قسم اٹھاؤ۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، جبکہ ان مسائل کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں پر ایک قید لگائی جائے گی، اور وہ قید یہ ہے کہ اگر وہ شخص یعنی مدعی حیلوں بہانوں کے ساتھ مشہور نہیں ہے، معروف نہیں ہے، تو پھر تو اس کی یہ بات مان لی جائے گی، اعتبار کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ حیلے بہانے کرتا رہتا ہے اور ایسے چکر دیتا رہتا ہے تو پھر اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس سے قسم لی جائے گی، اور امام ابو یوسف کے اسی قول پر فتویٰ ہے۔ آخر کے اندر، اس فصل کے آخر میں ان مسائل کے بارے میں 5 اقوال ذکر کیے جائیں گے، جس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ قول بھی آ رہا ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر مدعی کے جواب میں مدعی یعنی قابض کہتا ہے اشتریتہ من الغائب، یعنی جب اس نے کہا نا کہ یہ چیز میری ہے جو آپ کے پاس ہے، تو اس نے کہا میں نے تو فلاں شخص سے یہ خریدی ہے۔ وقال المدعی، وقال نہیں یہ ہے، او قال المدعی، یا مدعی نے کہا غصبتہ، تم نے یہ چیز مجھ سے غصب کی ہے، او سرقتہ، یا تم نے مجھ سے یہ چیز چوری کی ہے، او سرق منی، یا مجھ سے یہ چیز چوری کی گئی۔ لا، ان تمام صورتوں کے اندر خصومت ساقط نہیں ہوگی، بلکہ قابض وہ جواب دہ ہوگا، وہ مدعی کے ساتھ جھگڑا کے اندر شامل ہو جائے گا، کیس کے اندر شامل ہو جائے گا،
وَإِن بَرْهَنَ ذُو الْيَدِ عَلَى إِيدَاعِ زَيْدٍ، اگرچہ قابض آدمی وہ زید کے امانت رکھوانے پر بینہ ہی کیوں نہیں قائم کر دیتا، ایسے ہی اگر وہ اجارہ پر بینہ قائم کر دیتا ہے یا اعارہ پر بینہ قائم کر دیتا ہے یا غصب پر بینہ قائم کر دیتا ہے تو اس کی یہ بینہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ دیکھیے، پہلی جو صورت ہے اشتریتہ من الغائب، جب اس نے جواباً کہا میں نے تو فلاں سے خریدی ہے، تو اس کی علت اور وجہ یہ ہے لأن ذا الید اذا قال اشتریتہ من الغائب، کہ جب قابض آدمی نے کہا کہ میں نے یہ چیز فلاں غائب شخص سے خریدی ہے، فقط اقر، تو اس کا یہ کہنا کہ میں نے خریدی ہے اپنی ملک کا اقرار ہے، اور اپنی ملک کا اقرار اقر ان یدہ ید خصومت، تو یہ بات اس کی یہ اس بات کا اقرار ہے کہ میری جو ملک ہے یہ ملک خصومت ہے، یعنی آپ میرے اوپر کیس کر سکتے ہیں، میرے ساتھ اس کے اندر مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے اور میں جواب دہی دوں گا، فلا يسقط عنه الخصومہ، تو اس سے یہ خصومت ساقط نہیں ہوگی بلکہ یہ کیس اس کے ساتھ جاری رہے گا۔ بقیہ جو تین صورتیں ہیں، او قال مدعی غصبتہ او سرقتہ او سرق منی، ان تین صورتوں کی جو تعلیل ہے اس کو دیکھیے، وَكَذَا إِذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْفِعْلَ عَلَى ذِي الْيَدِ، ایسے ہی اگر مدعی وہ قابض پر فعل کا دعویٰ کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے یہ فعل کیا، پہلے تو تھا نا کہ اپنی ملک کا دعویٰ تھا کہ یہ چیز میری ہے جو آپ کے پاس ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ چیز جو ہے یہ بطور ودیعت، امانت یا عاریتاً میرے پاس ہے، لیکن یہاں پر وہ مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا اسی کو فعل صادر کرنے کا الزام دے رہا ہے، اسی سے فعل صادر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ کما اذا قال، جیسے اس نے کہا غصبتہ منی، تم نے مجھ سے غصب کیا، یعنی اس نے ذو الید قابض پر ایک فعل کا دعویٰ کیا، او سرقتہ منی، تم نے مجھ سے چوری کیا، اب اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی، لا يسقط عنه الخصومہ، تو اس سے خصومت ساقط نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو تیسری صورت تھی سرق منی، مجہول کا صیغہ، اس کے اندر تفصیل دیکھیے، وَكَذَا إِذَا قَالَ، ایسے ہی اگر اس نے کہا سرق منی، یہ چیز مجھ سے چوری کی گئی ہے، وقال ذو الید اودعنیہ فلان، اور ذو الید نے قابض نے کہا کہ میرے پاس تو یہ چیز فلاں نے بطور ودیعت رکھوائی ہے، امانت رکھوائی ہے، واقام البینہ، اور اس نے بینہ بھی قائم کر دی، لا يسقط عنه الخصومہ، تو اس سے خصومت ساقط نہیں ہوگی، یعنی قابض سے، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کے نزدیک، وعند محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے تسقط، کہ اس سے خصومت ساقط ہو جائے گی۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ائمہ حنفیہ کا اختلاف کیوں ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو صیغہ مجہول ہے اس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے۔ پہلے جو دو صورتیں تھیں غصبتہ منی اور سرقتہ منی، ان میں واضح ہے کہ وہ قابض پر ایک فعل کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے لیے جواب دہی ضروری تھی۔ یہاں پر سرق منی، مجھ سے چوری ہوا، فاعل متعین نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فاعل کو متعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ مدعی و مدعا علیہ پر شفقت کر رہا ہے، کہ اگر انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا سرقتہ منی تو اس پر حد قائم ہو جائے گی، تو اس کو حد سے بچانے کے لیے جو مدعی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سرق منی، مجھ سے یہ چیز چوری ہوئی ہے، تاکہ اس پر حد قائم نہ ہو، اور اس شخص کو خصم اس لیے قرار دیا جا رہا ہے، سرقہ ایسا فعل ہے جس کا فاعل عام طور پر معلوم نہیں ہوتا، مخفی ہوتا ہے، تو اس لیے جب اس کا فاعل مخفی ہے تو جو قابض ہے وہی اس کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، اسی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ مورد الزام ٹھہرے گا اور اس پر جواب دہی ضروری ہوگی۔ جو شیخین کا یہ قول ہے یہ استحسان پر مبنی ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر مدعی نے مدعا علیہ کے فعل پر دعویٰ نہیں کیا ہے، اس کو صراحتاً مورد الزام نہیں ٹھہرایا ہے، بلکہ اس نے مطلقاً بات کی ہے، بغیر تخصیص کے بات کی ہے، اس لیے یہ جواب دہی اس پر لازم نہیں ہوگی۔ شیخین کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کو صراحتاً ذکر نہ کرنے کی وجہ وہ شفقت ہے اس پر، تاکہ اس پر حد قائم نہ ہو۔ بہرحال اس اختلاف کے باوجود بھی حد قائم نہیں ہوگی، نہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور نہ ہی شیخین کے نزدیک، چاہے خصومت قائم ہو یا نہ قائم ہو، دونوں صورتوں میں، اس لیے کہ حدود کے باب کے اندر شبہے سے بھی وہ ساقط ہو جاتی ہیں، تو حد تو قائم نہیں ہوگی، البتہ وہ خصم مقرر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں حنفیہ کا اختلاف ہے۔ اور جہاں تک مفتہ بھی قول کی بات ہے تو شیخین کا قول مشائخ رحمہ اللہ کے نزدیک راجح ہے۔ آگے اس کو
مجرد ایک تشبیہ دی گئی ہے، کما لو قال الشہود، یہ ایسی ہے جیسے گواہ کہیں اودعہ من لا نعرفہ، کہ اس شخص کے پاس، مدعا علیہ کے پاس ایک ایسے شخص نے امانت رکھوائی ہے جس کو ہم نہیں جانتے. فإنه لا تندفع الخصومة لاحتمال أن يكون المدعي هو الذي أودعه عنده. تو بالاتفاق یہ بات یعنی ثابت ہے کہ یہ شخص خصم بنے گا، خصومت اس سے ساقط نہیں ہوگی، اس لیے کہ گواہ جانتے نہیں ہیں تو ممکن ہے یہی مدعی اسی نے رکھوائی ہو اور ابھی وہ اپنی امانت واپس لینا چاہتا ہو. تو جب وہ جانتے نہیں ہیں تو ان کی یہ گواہی بھی معتبر نہیں ہے. بخلاف قولہم، ہاں اگر انہوں نے یہ کہا نعرفہ بوجہہ لا باسمہ ونسبہ، کہ ہم اس کو چہرے سے تو پہچانتے ہیں لیکن اس کے نام سے اور نسب سے ہم اس کو نہیں پہچانتے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خصومت اس موقع پر بھی اور اس مسئلے میں بھی ساقط ہو جائے گی. کیوں؟ فإن الشہود عالمون بأن المدعی لیس هو المدعی، کہ اتنی بات تو گواہوں کے ہاں طے ہے، ثابت ہے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے یہ مودع نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ مودع ہوتا تو اس کو چہرے سے وہ پہچان لیتے. وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک لا يسقط الخصومت حیث لم يذکروا شخصا معینا، اس صورت کے اندر بھی خصومت ساقط نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی معینہ شخص کو، طے شدہ شخص کو ذکر نہیں کیا جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہو. خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف چہرے سے پہچاننا یہ کافی ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک چہرے سے پہچاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کا نام، اس کا نسب پہچاننا بھی ضروری ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے کچھ مسائل پڑھے ہیں. بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.